نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ پاکستان کے موجودہ حالات اور واقعات کا اگر میں تجزیہ کروں اور اس تجزیے کے لیے میں مختلف فلاسفیز جو ہے اس کا جائزہ لوں اور مختلف فلاسفر کی سوچ اور فکر کے پیمانے دیکھوں، تو پاکستان کو میں ایک ایسے عمل کا حصہ تصور کرتا ہوں، ایک ایسے عہد سے گزرتا ہوا نظر آتا ہوں جہاں پر جو ہے وہ، اگر میں کارل مارکس کا پرولیٹیریٹ جو ریولیوشن کا جو کانسیپٹ ہے اس کی تشکیل کو جو ہے وہ میں ایک ناگزیر عمل جو ہے وہ قرار دے سکتا ہوں۔ جب میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک پرولیٹیریٹ ریولیوشن کا جو تصور ہے، تو اس کا ڈزن مین کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک کمیونسٹ فلاسفی کا نظام جو ہے وہ تشکیل پا جائے گا۔ میں نے کہا وہ پرنسپل جس کی انہوں نے بنیاد بنائی تھی ایک ریولیوشن کے لیے، جس کو وہ پرولیٹیریٹ ریولیوشن کا نام دیتا ہے، تو میں اس کے جو کازز ہیں وہ مجھے پاکستان کے اندر نہ صرف فلرش ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، بلکہ الٹیمیٹ اسی کو جو ہے وہ ایک نشو نما ہوتے ہوئے وہ ایک ایسے راستے پر گامزن نظر آتی ہے جہاں پر شاید ریولیوشن کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ جو ہے وہ ہمارے پاس یا پاکستان کے لوگوں کے پاس نہیں رہے گا۔ جب میں کہتا ہوں پرولیٹیرین ریولیوشن، تو بنیادی وہ تصور کیا تھا کہ ریاست کے اندر جو رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں سے جو کثرت میں جو تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، یا جو آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہوتا ہے، جو واضح تعداد اکثریت کی ہوتی ہے، وہ ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کہ اپنے حالات و واقعات کے اندر جو ہے وہ غربا غریب کہلاتے ہیں، متوسط طبقے کے لوگ کہلاتے ہیں، یعنی کہ ایسے لوگ جو اپنے لیے کسی پرویلیجز کا تصور نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے لیے جو ہے وہ سفرنگ کے تحت جو ہے وہ زندگی گزارنے کا کوئی معنی و مفہوم رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہر معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کا ہوتا ہے۔ پھر ایک طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو ایک لیڈ کلاس ہوتا ہے اور جو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ نہ صرف طاقت رکھتا ہے، وسائل رکھتا ہے، اپنی ضروریات سے کہیں زیادہ جو ہے اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں، دیٹ از بیکم دا، تو اس کو جس نے دو ٹرمز اس نے استعمال کی تھے، ون واز کالڈ دا بوزوا کلاس اینڈ ادر واز کالڈ دا پرولیٹیرین، دا پرولیٹیرین مین دا پور پیپل اینڈ دا بوزوا کلاس مین دا رچ پیپل۔ اب یہاں پر جو پاکستان کے اندر جو تصور ہے، یہ میں ہمیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، جس کا کارل مارکس سے نشاندہی کی تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو پرولیٹیریٹ کلاس ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو بوزوا کلاس ہے وہ اور بھی زیادہ محدود ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب وہاں جا کر جو ہم نے تصور پاکستان کے اندر دیکھے کہ یہی وجہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غربا کے یا غریب لوگوں کی تعداد کے اندر جو ہے ہر دن اضافہ ہوتا رہتا ہے، کہتا ہے کہ ہر آنے والے لمحے کے ساتھ پاکستان کے اندر سطح غربت سے نیچے گرنے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہو جاتا ہے۔ تو ایک ایسا ملک جہاں پر کنٹینیوس پروسیس جو ہے اس کے نتیجے کے اندر غریب طبقے میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اس کا مطلب سفرنگ کرنے والی تعداد میں جو اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور وہاں پر المیہ یہ ہے کہ وہ کلاس جو الیٹ کلاس کہلاتی ہے، جو ریاست کے وسائل کا جو مجموعی اقتدار رکھتی ہے، اس کو جو ہے وہ محدود ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ کہا جاتا تھا کہ 22 خاندان، اب تو کہا جاتا ہے کہ صرف 2 خاندان ہے یا 4 خاندان ہے، تو یہ تصور بھی ہم نے محدود کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو ریاست کے اندر جو کارل مارکس کا تصور تھا، ہم اس کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ دیر آر دا ٹو کلاسز ان پاکستان، اور ون may be called the in Karl Marx term the proletariat class, and same in the terms of the communist philosophy bourgeois class، یعنی کہ poor people and the rich people۔ اور اس کے اندر میں نے کہا جو فرق ہے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، کہ جو ایک مڈل کلاس طبقہ ہوتا تھا جس کے اندر ہم امپلائیز، گورنمنٹ امپلائیز ہو گئے، ورکنگ کلاس ہو گئے، سروسز دے کر اپنی ضروریات کو پورا کرنے لگے، مائی ارنر اور بزنس مین ہو گئے، تو وہ تمام طبقے جو اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے جو ہے سروسز کو استعمال کرتے تھے، اب ان کے بھی اگر ایک چھوٹے کاروبار کے ذریعے اپنی ضروریات کی تکمیل کرتے تھے، اب ان کے لیے بھی حالات اور واقعات جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ جو ہے وہ کمزور سے کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح وہ طبقہ جو ہے اس کا جو ڈفرنس ہے علی کلاس سے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، متوسط طبقہ، اور غربت کے دائرہ کار کے اندر وہ داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس طرح جو ایک متوسط طبقہ کا تصور ہے وہ ایلیمینیٹ۔ اب وہ کہتا ہے کہ یہاں پر یہ المیہ یہ ہے کہ یہ جو الیٹ کلاس ہے، جو اس کا دوسرا اسپیکٹ ہے کہ 2 کلاسز ہیں، پھر وہ جو تیسرے کے اس پہلو کی طرف جاتا ہے کہ جو پرولیٹیریٹ طبقہ ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ سفرنگ کے اندر جو ہے اس وقت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب الیٹ کلاس جو ہے وہ اپنی طاقت کے ساتھ ریاست کی طاقت کو شمار کر کے اپنی طاقت میں کئی گنا اضافہ کر لیتی ہے، اور جب وہ ریاست کی طاقت بھی اس کے ہی پاس ہو جاتی ہے، اسے لیڈ کر رہا، تو پھر پرولیٹیری کلاس کے لیے کوئی ایسا عمل نہیں رہتا کہ جس کے ذریعے وہ اس پاورفل الیٹ کلاس کے مقابلے میں اپنے حقوق کا کوئی تحفظ کر سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی طاقتور طبقے ہیں ان کے الٹیمیٹ جو ڈیزائر اور اینڈ تصور کیا جاتا ہے
to have the power of the state, to capture the power of the government, to become the part of the government. اور جو power government کا بن جاتا ہے, that become a distinguished, the most distinguished people, the most powerful person. بلکہ اگر یہ کہا جائے the only powerful person in Pakistan are those people who are in possession of the government power یا government آفس سے. تو میں یہاں پر جا کر جب طاقت کا مصدر جو ان لوگوں کے پاس آ جاتا ہے, تو پھر کامنسٹ فلاسفی کے مطابق جو اس کو جو ہے وہ عام پرولیٹیری طبقہ جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, پھر اس کے اور بھی زیادہ جو اس کے لیے استحصال کا جو اب یہ وہ تمام پہلو ہیں جس کی بنیاد پر ہم پاکستان کے پورے نظام کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دو طبقے ہیں. متوسط طبقہ ختم ہوتا جا رہا ہے, اور جو لیڈ کلاس ہے وہ ریاست کی طاقت حاصل ہونے کے نتیجے کے اندر اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ کوئی دوسرا گروہ جو ہے اس سے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کوئی خواہش بھی پیدا نہیں رکھ سکتا. مقابلہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. لیکن یہاں پر جا کر ہم اس عمل کو بھول جاتے ہیں کہ الٹیمیٹلی جو سفرنگ ہوتی ہے, جس طرح ایک پریشر کوکر ہوتا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ آپ اسٹیم بناتے چلے جاتے ہیں, لیکن اسٹیم بنانے کا بھی ایک عمل جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کر اس کو ایویپوریٹ کرنا ہوتا ہے, ورنہ وہ برسٹ ہو جاتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو لوگوں کی سفرنگ ہے اسٹیم بن کر, وہ ایک ابھی تک وہ ایبزارو تو لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک لیڈ کلاس جو ہے وہ حکومت کی طاقت سے یا حکومت کے ایک نمائندے کے طور پر اس کے ساتھ کیا جو ہیو اور ہیو ناٹ کا جو ڈفرینس ہے, اس کو ابھی تک تو وہ کوشش میں لگے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں ان کے لیے ایک ایسی کیفیت سے رہے کہ جہاں پر وہ ٹالریبل رہے. تو ہمیں یہاں پر جو عمل کنٹینیوس پروسیس ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم اٹ از گوئنگ ٹو بی دا انٹالریبل. کیوں کہ جو میں نے کہا کہ فرق ہے ہیوز کا اور ہیو ناٹ کے درمیان, وہ ہر سطح پہ بڑھتا چلا جاتا ہے. جو غریب ہے وہ اور زیادہ غریب طرح ہوتا چلا جاتا ہے, اور جو متوسط ہے وہ متوسط طبقے سے نکل کر جو ہے وہ غربا کی فہرست میں داخل ہوتا چلا جاتا ہے. تو الٹیمیٹلی وین وی ہیو ٹو سی دا ریئیکشن, اور جب ریئیکشن آتا ہے تو دیٹ بیکم دا ریولیوشن. تو میرے آج بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم ایک پاکستان کے حالات و واقعات کے اندر جا کر جو طبقاتی کشمکش ہے, جو کلاس اسٹرگل ہے, اس کلاس اسٹرگل کو کسی ایک ایسے عمل تک نہ پہنچا دیں کہ جہاں پر ریولیوشن جو ہے بیکم دا اونلی سولوشن. تھینک یو ویری مچ.